السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اپنے عملوں کو ضائع مت کرو۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے، بے شمار لا تعداد ان گنت درود و سلام سید الاولین والآخرین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز بھائیو، دعا کے متعلق مسلسل ہم خطبات سن رہے ہیں۔ دعا اللہ رب العالمین اپنے بندے کی قبول کرتا ہے، لیکن یہ دعا کچھ شروط سے قبول ہوتی ہے۔ وہ شرطیں ہم سن رہے ہیں۔ ایک شرط ہم نے یہ سنی کہ دعا کرنے والے کی روزی اگر اس میں حرام روزی ہے تو حرام کھانے والے بندے کی، حرام کمانے والے بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایک شرط ہم نے سنی کہ دعا میں جلد باز لوگ، ان کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ جلد بازی کا معنی بھی تفصیل کے ساتھ آپ نے سنا کہ جلد بازی سے کیا مطلب ہے۔ اور ایک شرط ہم نے یہ سنی کہ وہ دعا
جو کسی گناہ کے کام کی ہو، قطع رحمی کی ہو، یا اور کسی اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی والے کام کی دعا ہو، وہ دعا بھی اللہ رب العالمین کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ دعا کے لیے ضروری ہے کہ وہ گناہ کی، نافرمانی کی دعا نہ ہو، وہ بلائی کی اور خیر کی دعا ہو، تو پھر اللہ رب العالمین دعا سنتا ہے۔ ان شروط کے دلائل اور ان کی تفصیل پہلے بیان ہو چکی ہے۔ دو شرطیں آج آپ کے سامنے بالاختصار رکھوں گا جو دعا کی قبولیت کے لیے نہایت ضروری ہیں۔ ان میں سے ایک شرط میرے بھائیوں یہ ہے کہ دعا کرنے والا بندہ پوری توجہ سے، پورے دھیان سے، پورے دل کو حاضر کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کرے۔ اگر اس کا دل دعا کرنے والے کا حاضر نہیں ہے، اس کی دعا کے وقت اس کا پورا دھیان اپنے خالق و مالک جس سے وہ مانگ رہا ہے اس کی طرف نہیں ہے، دعا زبان سے پڑھ رہا ہے، دعا کر رہا ہے، لیکن اس کا دل کسی اور جگہ پر ہے، دھیان کسی اور جگہ پر ہے، اس کو شعور ہی نہیں ہے کہ میں اپنی زبان سے کیا کہہ رہا ہوں، کیا مانگ رہا ہوں، اس کا اس کو پتہ ہی نہیں۔ تو ایسی دعا اللہ رب العالمین دعا کرنے والے کی ایسی دعا قبول نہیں فرماتا، یہ دعا رد ہو جاتی ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ کے بندو تم اللہ رب العالمین سے مانگو، دعا کرو پروردگار کے سامنے، اس حال میں دعا کرو کہ وانتم موقنون بالاجابہ، تمہارے دل کے اندر یقین ہو کہ اللہ رب العالمین میری دعا کو قبول کرے گا۔ اس یقین سے، اس اعتماد سے اللہ رب العالمین سے مانگو کہ رب العالمین میری دعا کو قبول کرے گا، وہ رد نہیں کرے گا۔ وَاعْلَمُوا، اور اچھی طرح جان لو، سمجھ لو، ان اللہ لا يقبل دعاء من قلب غافل لاہن، جو غافل بندہ ہے اس کا دل غافل ہے، جو لاپرواہ ہے، اللہ رب العالمین غافل دل والے، لاپرواہ، بے دھیان بندے کی دعا کو قبول کرتا ہی نہیں رب العالمین، لا يقبل۔ جو بے دھیانی سے اللہ سے مانگتا ہے، غافل ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کیا مانگا جا رہا ہے، میں کس کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں، کس سے التجا کر رہا ہوں، بس ایک عادت کے طور پر رٹے رٹائے الفاظ وہ زبان سے ادا کری جا رہا ہے، رٹے رٹائے الفاظ پڑھی جا رہا ہے، یا کوئی پڑھ رہا ہے اور وہ پیچھے آمین آمین کر رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ لفظ کیا پڑھنے، جو پڑھ رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے، اس کی طرف توجہ اور دھیان ہی نہیں ہے۔ تو ایسی دعا جس کی طرف دھیان نہ ہو، توجہ نہ ہو، دل غافل سے مانگی جائے، وہ جو لاپرواہ بندہ ہو دعا کے دوران، ایسے بندے کی دعا اللہ رب العالمین قبول کرتا ہی نہیں، وہ قبول رد ہو جاتی ہے دعا۔ بندے کا دل صحیح معنوں میں تب متوجہ ہوتا ہے رب العالمین کی طرف، کم از کم بندے کو جو مسنون دعائیں وہ پڑھ رہا ہے، زبان سے کہہ رہا ہے،
اس کا کم از کم اس کو مانا آتا ہو کہ میں کیا مانگ رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں، زبان سے کیا ادا کر رہا ہوں. اور اگر مانا نہیں نہ آتا ان دعاؤں کا تو کم از کم ان کا مفہوم، اس کو تو شعور ہو کہ ان کا مفہوم کیا ہے، اس دعا کے اندر مانگنے کا کیا چیز مانگی گئی ہے، کم از کم اس کا مفہوم اس کے دماغ میں ہو. اب جو بندہ اس کے دھیان میں جو دعا وہ زبان سے کہہ رہا ہے، نکال رہا ہے، نہ اس کا معنی سمجھتا ہے نہ اس کے مفہوم کا پتہ ہے، بس رٹے رٹائے الفاظ پڑھ دیے اس نے، تو رب العالمین نے تو ایسی دعا نہیں قبول کرنی. ایسی دعا تو قبول نہیں ہوتی، چاہے اس کے اندر اخلاص بھی ہو، چاہے اس دعا کرنے والے کی روزی حلال کی بھی ہو، چاہے اس کا عقیدہ بالکل توحید والا ہو، للہیت ہو اس کے اندر، استعجال بھی نہ ہو اس میں، باقی ساری شرطیں پائی جائیں دعا کی، لیکن یہ ایک شرط موجود نہ ہو، غافل ہو، لاپرواہ ہو، اس کا دھیان نہ ہو، تو اللہ رب العالمین نہیں قبول کرتا دعا. یہ شرط ہے دعا کی قبولیت کی کہ بندہ جب بھی، جس وقت بھی، جس چیز کے لیے بھی اپنے رب کو پکارے، اس کی آنکھیں بھی، اس کے کان بھی، اس کا دل دماغ بھی، اس کی پوری توجہ، اس کے جسم کے سارے اعضاء خالق و مالک کی طرف متوجہ ہوں. اس کے ذہن میں ہو میں کس کو پکار رہا ہوں، جو ساری کائنات کا شہنشاہ ہے، جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے، جو ساری کائنات کے خزانوں کا مالک ہے، جو ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، جو ہر زبان کو سمجھتا ہے، ہر دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہے، جس سے کوئی کائنات کا ذرہ کسی وقت، کسی لمحے اوجل نہیں رہ سکتا. میں اس رب کو پکار رہا ہوں، رب اس کو پکارے اور اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ مانگ کیا رہا ہوں میں، اس کی طرف دھیان نہیں، دل کسی اور طرف ہے. تو دعا کی قبولیت کی شروط میں سے بڑی شرط، اہم شرط ہے کہ دل حاضر ہو دعا کرتے وقت، اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہو، وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ میں کائنات کی سب سے بڑی ہستی کے سامنے اس کے حضور کھڑا ہوں، اس سے مانگ رہا ہوں، جو مانگنے والے کو کبھی رد نہیں کرتا، کبھی دھکا نہیں دیتا اپنے در سے، میں اس کے در پہ کھڑا ہوں. اور جب ایسی ہستی کے در پہ کھڑا ہو تو دھیان کسی اور طرف ہو سکتا ہے، توجہ کسی اور طرف ہو سکتی ہے بندے کی، وہ لاپرواہ اور غافل ہو سکتا ہے. ہم کسی افسر کے پاس، بڑے افسر کے پاس جاتے ہیں، اس سے باتیں کریں اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ میں لفظ کیا کہہ رہا ہوں، ان کا مطلب کیا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے؟ لیکن بڑے دکھ کی بات ہے، مسلمان دعا کی اہمیت کو بھی سمجھتے ہیں، دعا کرتے بھی ہیں، مگر ان کی توجہ اور دھیان ہوتا ہی نہیں رب العالمین کی طرف، پتہ ہی نہیں ہوتا اکثریت کو کہ میں مانگ کیا رہا ہوں. کتنے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں جب امام صاحب عربی زبان میں دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو ترجمے کا پتہ ہوتا ہے؟ کتنے لوگ ہیں؟ شاید 100 میں سے ایک بندہ ہو جس کو ان الفاظ کا ترجمہ آتا ہو جو امام صاحب پڑھ رہے ہیں اور میں اس کے پیچھے آمین آمین کہی جا رہا ہوں. اب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا، صحیح، سچا فرمان ہے کہ جس بندے کو پتہ ہی نہیں کہ مانگا کیا جا رہا ہے، اللہ ایسے بندے کی دعا قبول نہیں کرتا، تو کیسے قبول ہو جائے گی یہ دعا؟ دعا کی قبولیت کی ایک نہایت اہم شرط میرے بھائیوں یہ ہے کہ وہ دعا اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے اندر رہ کر مانگی جائے تو پھر دعا قبول ہونی، کیونکہ دعا عبادت ہے، اور کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جس عبادت کا شریعت نے
مسلمان کو حکم تو دیا کہ عبادت کرو، اور اس کا طریقہ اس کی اپنی سوچ اور اپنی مرضی پر چھوڑ دیا ہو کہ عبادت کرنی ہے جس طریقے سے تم سمجھو، جو طریقہ تمہیں سمجھ آئے، جو تمہاری مرضی کے مطابق ہو وہ طریقہ اپنا لو۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں، اللہ نے جو عبادات اپنے بندوں پر مقرر کی ہے ان میں کوئی ایک عبادت ایسی نہیں جس عبادت کا طریقہ اللہ نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ پر نازل نہ کیا ہو اور محمد الرسول اللہ نے اس کا طریقہ سکھایا نہ ہو۔ اگر عبادت ایسے طریقے سے ہوگی نا جو طریقہ آسمانوں والے رب نے نازل ہی نہیں کیا، جو طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہی نہیں، زندگی میں ایک مرتبہ بھی نہیں اپنایا، اور آپ کی موجودگی میں 1.5 لاکھ صحابہ میں سے کسی ایک صحابی نے بھی اس طریقے کو اختیار نہیں کیا، میں اس طریقے کو دعا میں اختیار کروں گا تو میری دعا قبول ہو جائے گی رب العالمین کے ہاں۔ عبادت ہے یہ، عبادت میں طریقہ تو محمد الرسول اللہ کا چلنا ہے، آسمانوں والے رب کا اتارا ہوا چلنا ہے، میرا تو چلنا ہی نہیں۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے نا، سورہ محمد کی 33 نمبر آیت ہے، اس میں اللہ نے یہی بات سمجھائی ہے، یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو، کلمہ پڑھنے والو، مومنو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یاد رکھو تم پابند ہو اپنی دنیاوی زندگی میں اپنے رب کو راضی کرنے والے اعمال کرنے میں اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کے پابند ہو، تم حکم ہے تمہیں اللہ کا، ہر عبادت میں، ہر عمل میں، ہر کام میں اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، یاد رکھو اگر تم نے اللہ کی اطاعت چھوڑ دی، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت چھوڑ دی، تو تمہارا وہ عمل برباد ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا، باطل چلا جائے گا۔ باطل مت کرو اپنے عملوں کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے ہٹ کر۔ میں ہمیشہ یہ مثالیں دے کے آپ کو سمجھاتا رہتا ہوں کہ جو عمل میں اور آپ اچھا سمجھیں، واقعتاً سارا معاشرہ ہی اس کو اچھا سمجھتا ہو، سارا معاشرہ اس کو اچھا سمجھتا ہو، بظاہر حقیقت میں بھی وہ اچھا عمل ہو، اگر آسمانوں والے رب نے اس عمل کا طریقہ نہیں نہ اتارا جس طریقے سے میں کر رہا ہوں، محمد الرسول اللہ نے وہ طریقہ اختیار نہیں کیا جو طریقہ میں نے اختیار کیا ہے، تو وہ عمل برباد اور ضائع اور رائے گاہ چلا جائے گا۔ یاد ہے مثال کوئی؟ نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز میں ہر رکعت کے اندر ایک رکوع کیا جاتا ہے، ہر رکعت کے اندر 2 سجدے کیے جاتے ہیں۔ رکوع آسمانوں والے رب کی عبادت ہے، سجدہ رب العالمین کی زبردست عبادت ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں رکوع کرنے اور سجدے کرنے کا اپنے بندوں کو حکم دیا ہے۔ اللہ نے کہا وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا، رکوع بھی کرو اللہ کے لیے، سجدے بھی کرو۔ حکم ہے اللہ کا کہ نہیں؟ رکوع کرنے کا حکم ہے، سجدہ کرنے کا حکم ہے، عبادت ہے۔ کوئی بندہ دنیا کا ایسا نہیں ملے گا جو رکوع کرنے کو یا سجدہ کرنے کو غلط عمل سمجھتا ہو، کوئی نہیں ملے گا آپ کو۔ ہر بندہ یہی کہے گا کہ رکوع بھی ٹھیک ہے، سجدہ بھی ٹھیک عمل ہے، یہ عمل غلط نہیں ہے، کوئی انکار کرنے والا نہیں ہوگا عقل مند۔ اچھا عمل ہے، حکم اللہ نے دیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیے۔ پیارے پیغمبر کی خدمت کی ایک صحابی نے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اس پر، آپ نے اس کو کہا خوش ہو کر کہ بھئی مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ بندہ جب کسی پر خوش ہوتا ہے تو انعام دیتا ہے نا۔ اللہ کے نبی نے انعام دینے کی خواہش کا اظہار کیا کہ کوئی چیز مانگو، میں تمہیں انعام دینا چاہتا ہوں، کیا کس چیز کی ضرورت ہے؟ وہ کہنے لگا اسألوک مرافقاتک فی الجنہ، مجھے
دنیا کے کسی ساز و سامان کی ضرورت نہیں، مال و دولت کی ضرورت نہیں، جاگیروں مکانوں کاروباروں کی ضرورت نہیں، کسی شے کی دنیا میں نہیں چاہیے مجھے۔ اسالو کا مرافقتک فی الجنہ، اللہ کے نبی جنت کے اندر آپ کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں، وہ مل جائے تو میں کامیاب ہوں، میں خوش نصیب ہوں۔ آپ کی رفاقت چاہیے جنت میں۔ تو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا فَأَإِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، زیادہ سجدے کر کے میری مدد کرو۔ اس کو کہا میری مدد کرو زیادہ سجدے کر کے، تم زیادہ سجدے کرو گے میں بھی اللہ سے دعا مانگوں گا تو اللہ رب العالمین میری دعا کو سن کر تیرے سجدوں کی بدولت تجھے میری رفاقت نصیب کر دے گا۔ فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ، اچھا غور کرنے والی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ جا تجھے جنت کی رفاقت کا، میری رفاقت کا سرٹیفکیٹ مل گیا، دے دی تجھے۔ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہ تجھے جنت میں میری رفاقت کا سرٹیفکیٹ مل گیا، ہو گیا تیرے لیے یہ جو تو نے مانگا؟ نہیں، یہ کام ہے رب العالمین کا، یہ اللہ کے سوا کوئی دے نہیں سکتا۔ محمد الرسول اللہ قسم اللہ کی نہیں دے سکتے تھے کہ وہ اپنی رفاقت میں کسی کو جنت کے اندر جگہ دے دے، یہ محمد الرسول اللہ کا کام نہیں، یہ صرف رب کا کام ہے۔ اس لیے آپ نے طریقہ بتایا، اگر جنت میں میری رفاقت چاہیے، میرے اختیار میں نہیں ہے، میرے بس میں نہیں ہے، میں نہیں دے سکتا جس کو چاہوں جنت میں اپنی رفاقت، میں نہیں دے سکتا۔ تجھے اگر میری رفاقت چاہیے نا تو مجھے بھی تیری مدد درکار ہے، تو میری مدد کر، زیادہ سجدے تو کر، رب سے التجا میں کروں گا، دعا میں مانگوں گا، ممکن ہے اللہ تجھے میری رفاقت دے دے۔ طریقہ ہے یہ اس کا، تو کثرت سے سجدے کرنے کا حکم ہے امام الانبیاء کا اس بندے کو۔ جو جنت میں امام الانبیاء کی رفاقت چاہتا ہے اس کے لیے مسنون عمل ہے زیادہ سجدے کرنا، صحیح حدیث ہے۔ تو اب میں ورکعوا واسجدوا، میرے بھائیو غور کرنا، رکوع کرو اور سجدے کرو، اللہ کا حکم یہ میں لے لوں، اور میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اپنے سامنے رکھ لوں کہ فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، میری مدد زیادہ سجدے کر کے کرو، اور میں ہر رکعت کے اندر 2 رکوع اور 4 سجدے شروع کر دوں، ہو جائے گی نماز؟ ہر رکعت کے اندر 2 رکوع کروں، ہر رکعت کے اندر 3 سجدے یا 4 سجدے شروع کر دوں۔ رکوع کرنا غلط ہے، سجدہ کرنا غلط ہے، تو پھر کیسے آپ کہتے ہیں نماز نہیں ہوگی؟ غلط تو کیا نہیں، کسی کو گالی تو دی نہیں، کسی کو پتھر مارا نہیں، کسی کا حق چھینا نہیں، یار رکوع ہی کیا، سجدہ ہی کیا، جس رکوع سجدے کا اللہ اور اللہ کے رسول حکم دیتے ہیں، نماز کیوں نہیں ہوگی؟ رکوع سجدے تو غلط نہیں، کوئی دنیا میں اس کو غلط کہنے والا پیدا نہیں ہوا، تو پھر نماز کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے نہیں ہوگی کہ طریقہ محمد الرسول اللہ کا نہیں ہے، اطاعت اللہ کی اور اللہ کے رسول کی نہیں ہے۔ جب تک میری عبادت میں وہ عبادت نماز ہے، وہ عبادت حج ہے، وہ عبادت زکوٰۃ ہے، وہ عبادت روزہ ہے، وہ عبادت تلاوت ہے، وہ عبادت دعا ہے، وہ عبادت جہاد ہے، کوئی بھی عبادت ہے، جب تک اس عبادت میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں ہوگی وہ عمل، وہ عبادت برباد ہے وہ عبادت۔ جب طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تو کیسے چلے گی وہ؟ اللہ کے نبی کا فرمان کیسے غلط ہو جائے گا؟ ہمیشہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عمل عملا، صحیح بخاری کی حدیث کے لفظ ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، پیارے پیغمبر نے کہا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، او لوگوں جس نے ایسا عمل کیا جس عمل پر ہمارا حکم نہیں ہے، جو ہم نے نہیں کیا
جو ہم نے نہیں بتایا فہو رد، وہ عمل وہ عبادت مردود ہے، وہ قبول نہیں ہے، وہ اس کے منہ پر دے ماری جائے گی۔ اللہ کو نہیں چاہیے وہ عبادت۔ سجدہ ٹھیک ہے، میں سجدے کا منکر نہیں، رکوع بھی ٹھیک ہے، میں رکوع کا بھی منکر نہیں، سجدہ بھی عبادت ہے، رکوع بھی عبادت ہے، لیکن محمد الرسول اللہ نے ایک رکوع سے زیادہ ایک رکعت میں نہیں کیا، میں نہیں کر سکتا۔ اگر میں 2 رکوع کروں گا نماز ضائع برباد ہو جائے گی۔ سجدہ عبادت ہے۔ امام الانبیاء نے، آسمانوں والے رب نے ہر رکعت کے اندر 2 سجدے اتارے ہیں، اللہ کے نبی نے 2 سجدے کر کے دکھائے ہیں ساری زندگی۔ میں 3 یا 4 سجدے کروں گا، وہ نماز میرے منہ پر ماری جائے گی۔ رب کو نہیں چاہیے وہ نماز، کیونکہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے ہٹ کر ہے۔ جس طرح نماز عبادت ہے میرے محترم بھائیوں، ایسے ہی دعا بھی عبادت ہے۔ جب نماز نبی کی اطاعت سے ہٹ کر نہیں چلتی تو دعا نبی کی اطاعت سے ہٹ کر کیسے قبول ہو جائے گی؟ اللہ اکبر۔ لیکن ہمارے ہاں اس کا لحاظ قطعاً نہیں رکھا جاتا، اس اصول کا، اس شرط کا، اس بنیادی شرط کا لحاظ۔ مسلمان کلمہ پڑھنے والے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنے والے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دل سے محبت کرنے والے، کعبے کے رب کی قسم ہے اس شرط کا لحاظ کسی عبادت میں رکھتے ہی نہیں، ان کے نزدیک اس کی اہمیت ہے ہی نہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ وہ دیکھتے ہیں معاشرے کی اکثریت کیا کر رہی ہے، وہ دیکھتے ہیں آج تک جن بڑوں کے پاس میں پرورش پا کے جوان ہوا ہوں، وہ بڑے میرے کیسے طریقے پر چلتے رہے، وہ کیا کرتے رہے ہیں۔ میں معاشرے کی اکثریت کو دلیل بنا لیتا ہوں، میں اپنے بڑوں کے عمل کو دلیل بنا لیتا ہوں۔ مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے تعلق نہیں ہوتا۔ بھئی ٹھیک ہے، بڑے بڑے ہی ہوتے ہیں، ہم بڑوں کی بڑائی کا انکار کرتے ہی نہیں، کسی بڑے کی بڑائی کا انکار ہی نہیں کرتے۔ ائمہ بڑے ہیں، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہم بڑے ہیں، میں اللہ کی قسم ان کو بڑے مانتا ہوں۔ ان کے بعد آنے والے بڑے بڑے علم والے، کتابوں والے، مصنفین، محدثین بڑے ہیں، ان کو بڑا مانتا ہوں، لیکن ان کا عمل اس طریقے سے کیا ہوا جو طریقہ آسمانوں والے رب نے نہیں اتارا، جو طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں اپنایا زندگی میں، ان کا وہ عمل ان بڑوں کا میرے لیے دلیل نہیں ہے۔ کیا یہ بڑوں کی توہین ہے؟ کیا یہ بڑوں کی بڑائی کا انکار ہے؟ اللہ کی قسم نہ یہ بڑوں کی توہین ہے نہ ان کی بڑائی کا انکار ہے۔ وہ بڑے ہیں، اپنی جگہ پر ہیں، لیکن بڑا ہونا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑنے کی دلیل نہیں بن جاتا کہ وہ بڑا ہے اس لیے میں نبی کے طریقے کو چھوڑ دوں، اپنے بڑے کے طریقے کو اپنا لوں۔ کیوں؟ کلمہ میں نے بڑے کا نہیں پڑھا، کلمہ میں نے محمد الرسول اللہ کا پڑھا ہے۔ جب کلمہ امام الانبیاء کا پڑھا ہے تو جس کا کلمہ پڑھا جاتا ہے، بڑوں کے ہر طریقے کو، بڑوں کی ہر چیز کو اس پر قربان کیا کرنا پڑتا ہے۔ پھر یہ نہیں کہتے، ہمارے ہاں رواج ہے، بھئی تم نیا مسئلہ لے کے آ گئے ہو، سارے ملک میں تو یہ ہو رہا ہے، تم کیا سنا رہے ہو ہمیں؟ ابھی میں بتانے لگا ہوں طریقہ جو ہم کرتے ہیں، ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دعا کرتے ہوئے نا ہم کہتے ہیں یا اللہ پریشان ہوں، تو اپنے نبیوں رسولوں کے صدقے میری یہ پریشانی دور فرما دے۔ یا اللہ میں مصیبت میں ہوں، تو اپنے نبیوں رسولوں پیغمبروں یا اللہ ان کے صدقے، ان کے طفیل، ان کے واسطے سے، ان کے وسیلے سے یا اللہ میری یہ مشکل حل کر دے، میرے لیے آسانی فرما دے، میری یہ بیماری دور کر دے۔ عام ہے ہمارے معاشرے میں، ہر مسجد کے اندر یہ الفاظ پڑھ کر اللہ کی قسم دعا کی جاتی ہے۔
ہر بندہ ان الفاظ کو اپنانا پسند کرتا ہے. نیک لوگوں کے صدقے، نیک لوگوں کے طفیل، نیک لوگوں کے وسیلے سے یا اللہ میری فلاں ضرورت پوری کر دے، فلاں مصیبت مجھ سے ٹال دے. میرے بھائیوں، میں نے اسی لیے کہا کہ بڑوں کی بڑائی اپنے جگہ پر، بڑے بڑے ہیں، بڑوں کی بڑائی میں ایک ذرہ برابر گستاخی کی گنجائش اسلام میں نہیں ہے، لیکن طریقہ محمد الرسول اللہ کا چلنا ہے. عبادت موقوف ہے، موقوف تو وہ توقیفی عبادتیں ہیں. عبادت میں طریقہ بڑے کے کہنے سے نہیں بدلتا. وہ رب نے جیسا طریقہ اتارا نبی نے ویسا اختیار کیا، ویسا اپنایا. ہم ویسا اپنانے کے پابند ہیں، اللہ کی طرف سے بھی، اس کے رسول کی طرف سے بھی. اللہ اکبر. پورا قرآن پڑھ لیں. اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کچی بات کرنے کا قائل نہیں ہوں. الحمدللہ رب العالمین سے پڑھے والناس تک لے کر آپ کو نبیوں کی، پیغمبروں کی، نیک لوگوں کی بہت سی دعائیں ملیں گی قرآن مجید کے اندر جو اللہ نے نقل کی ہیں مختلف ان کے واقعات میں، مختلف حالات میں. پیغمبروں رسولوں کی بھی دعائیں ہیں، نیک لوگوں کی بھی دعائیں ہیں، فرشتوں کی بھی دعائیں ہیں، قرآن مجید کے اندر موجود ہیں. بہت سی دعائیں ہیں. اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، کسی ایک دعا کے اندر، ان دعاؤں میں سے، ساری دعاؤں میں سے کسی ایک دعا کے اندر کسی کی عزت، کسی کی حرمت، کسی کے مقام، کسی کی شان، کسی کے احترام، کسی کی ذات کا صدقہ طفیل واسطہ دے کر مانگنے کی تعلیم نہیں دی گئی. نہ مانگا نہ تعلیم دی گئی. ان ساری قرآن کی ایک دعا کے اندر کوئی ایسا لفظ نہیں. لفظ تو دور کی بات ہے، اللہ کی قسم کوئی ایسا اشارہ بھی نہیں، اشارہ بھی نہیں کسی آیت میں، کسی دعا میں. اشارہ بھی کوئی مائی کا لال نہیں دکھا سکتا مجھے کہ اشارہ بھی ہو کسی دعا میں. امام الانبیاء کی دعائیں پڑھ لیں، بڑی پڑی ہیں حدیث کی کتابیں. میں نے جب دعا کا موضوع شروع کیا تھا نا، شروع میں بتایا تھا کہ 700 سے زیادہ دعائیں ثابت ہیں امام الانبیاء نے جو زندگی کے مختلف موقعوں پر پڑھی ہیں. 700 سے زیادہ دعائیں، ساری دعائیں پڑھ لیں امام الانبیاء کی احادیث کے ذخیرے میں. مجھے ایک دعا ان پیارے پیغمبر کی ساری زندگی کی دعاؤں میں سے ایک دعا دکھا دو، کوئی دکھا دے جس میں اللہ کے نبی نے کسی کی ذات کے صدقے، کسی کی حرمت کے صدقے، کسی کی عزت کے صدقے، کسی کے طفیل، کسی کے وسیلے سے آسمانوں والے رب سے مانگا ہو، یا پیارے پیغمبر نے مانگنے کی ترغیب دی ہو، یا پیارے پیغمبر کی دعا میں کوئی اشارہ نکلتا ہو اس کی طرف. قرآنی دعاؤں میں بھی نہیں، احادیث کی دعاؤں میں بھی نہیں. اور میں اس سے بھی بڑی بات کہہ سکتا ہوں، آپ 1.5 لاکھ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کی، ان کی سیرتوں کا مطالعہ کر لیں. دعائیں وہ بھی مانگتے تھے اللہ سے، بڑی دعائیں کرتے تھے، دعا کی اہمیت کو ہم سے زیادہ سمجھتے تھے، بڑی دعائیں صحابہ کرتے تھے. دعائیں منقول ہیں ان کی زندگیوں میں جو مانگی انہوں نے. کسی ایک صحابی کی ایک دعا کوئی ایسے لفظ سے دکھا دے کوئی بندہ، کوئی مائی کا لال، جس دعا میں کسی کی عزت کو، کسی کی حرمت کو، کسی کی شان کو، کسی کے مقام کو، کسی کی ہستی کو، کسی کی جو ہے نا وہ حرمت کو وسیلہ بنا کر، صدقہ دے کر، طفیل ڈال کر اللہ سے مانگا گیا ہو. کوئی بھی نہیں. نہ قرآنی دعاؤں میں، نہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مانگی ہوئی کسی دعا کے اندر، اور نہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں میں. اللہ کی قسم کوئی ایک صحابی کی کسی ایک دعا میں نہیں دکھا سکتا کہ انہوں نے نبی کی حرمت کا وسیلہ ڈالا ہو. کیا ان کو نبی کے احترام کا پتہ تھا کہ نہیں؟ کیا ان کو نبی کی عظمت کا پتہ تھا کہ نہیں؟ ہم سے تو کروڑ گنا زیادہ وہ نبی کی حرمت کو، امام الانبیاء کی عظمت کو، اللہ کی قسم امام الانبیاء کے مقام کو سمجھتے تھے، جانتے تھے، پہچانتے تھے. کروڑ گنا زیادہ ہم سے پہچانتے تھے.
کیوں نہیں انہوں نے صدقہ دیا نبی کی ذات کا، اس کی حرمت کا، اس کی عزت و احترام کا، اس کے شان اور مقام کا؟ کیوں نہیں کہا یا اللہ اپنے نبی، آخری نبی، خاتم النبیین کے طفیل، خاتم النبیین کے صدقے، یا اللہ خاتم النبیین کے وسیلے سے میری فلاں بیماری دور کر دے، فلاں مسئلہ حل کر دے. ہے ہی نہیں. نہ آسمانوں والے رب نے دعا کا یہ طریقہ اتارا، نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں اپنایا، نہ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی صحابی نے اللہ کی قسم زندگی میں ایک مرتبہ بھی کوئی ایسا لفظ کہہ کر اللہ سے مانگا. اگر اسلام کے اندر یہ مانگنے کا طریقہ ہوتا اور اس سے زیادہ دعا سنی جاتی ہوتی، زیادہ قبولیت کا جو ہے نا وہ یہ طریقہ ہوتا، تو آسمانوں والا رب اتارتا کہ نہ اتارتا؟ اللہ کے سارے نبیوں میں سے کوئی نبی اس طریقے کو اپنی دعا میں اختیار کرتا کہ نہ کرتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ طریقہ صحابہ کو، امت کو بتاتے کہ نہ بتاتے؟ ہاں، جن چیزوں کا صدقہ، جن کے وسیلے سے، جن کے طفیل سے آسمانوں والے رب نے مانگنے کا طریقہ بتایا ہے، نبی نے مانگا ہے، صحابہ نے مانگا ہے، اللہ کی قسم قرآن و حدیث بھرے پڑے ہیں اس طریقے سے. اس کا نہیں پتا ہمیں، مسلمان امت کو نہیں پتا، مسلمان امت نہیں جانتی اسے. جو آسمانوں والے رب نے نازل کیا، جو نبیوں نے اختیار کیا، جو امام الانبیاء نے اختیار کیا، جو صحابہ نے زندگیوں میں اختیار کیا، اللہ کی قسم اس وسیلے کا پتہ ہی نہیں امت کو، سمجھ ہی نہیں، شعور ہی نہیں. اور جس کا کتاب و سنت میں، صحابہ کی زندگیوں میں نام و نشان نہیں، وہ وسیلہ ہم نے دین سمجھ کر، ثواب سمجھ کر، اللہ کے تقرب کا ذریعہ سمجھ کر، دعا کی قبولیت کا زبردست طریقہ سمجھ کر وہ ہم نے بنا لی ہے. قبول ہو جائے گی دعا؟ نبی کا فرمان غلط ہو جائے گا، قرآن غلط ہو جائے گا، رب میری دعا سنے گا؟ قبول ہوگی ان الفاظ سے دعا کی ہوئی؟ وہ کن چیزوں کے طفیل، کن کے وسیلے سے، کن کے صدقے سے مانگنے کا طریقہ سکھایا رب نے، نبی نے، آسمانوں والے رب نے اتارا، نبیوں نے کس طریقے کو اختیار کیا؟ میں نے کہا قرآن بھی بھرا پڑا ہے، حدیث بھی پڑھی پڑی ہے، وہ صرف 3 طریقے ہیں، 3 چیزوں کا وسیلہ ہے، 3 چیزوں کا صدقہ، طفیل، واسطہ، وسیلہ ڈال کر آپ اللہ سے مانگیں. آسمانوں والے رب نے یہ طریقہ قرآن میں اتارا ہے، اپنے نبی کی زبان سے بیان کروایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنایا ہے، صحابہ نے خود اپنایا ہے. اللہ کے پہلے نبیوں نے بھی اللہ کی قسم یہ طریقہ اپنایا ہے. ایک بھرا پڑا ہے قرآن و حدیث، صرف ایک دلیل دیتا ہوں. پہلی چیز ہے میرے بھائیوں، اللہ کے نام اور اللہ کی صفات. یا اللہ تو رحیم ہے، تجھے تیری رحیمی کا صدقہ. یا اللہ تو کریم ہے، تو اپنے کریمی کے طفیل. یا اللہ تو رؤوف ہے، یا اللہ تو اپنی رؤوفیت کے صدقے میری فلاں بیماری دور کر دے، میرا فلاں مسئلہ حل کر دے، میری فلاں ضرورت پوری کر دے. یہ یا اللہ تو رحمان ہے، تو اپنی رحمانیت کے صدقے، رحمانیت کے واسطے، رحمانیت کے طفیل، یا اللہ میرا یہ آسانی کر دے میرے لیے. یہ والی دعا مانگنے کا اللہ نے خود قرآن میں طریقہ بتایا ہے. فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے نام اچھے نام ہیں، اللہ کی صفات سب سے اچھی صفات ہیں. اللہ کو اللہ کے ناموں کا اور اللہ کی صفات کا صدقہ دے کر، واسطہ دے کر، طفیل دے کر اللہ سے دعا کرو. فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کو ان کے ناموں کے صدقے سے، ان کے ناموں کے طفیل، اللہ کے ناموں کے واسطے سے رب کو پکارو، اس کے وسیلے سے. اللہ اکبر. قرآن مجید میں دعائیں ہیں انبیاء علیہ السلام کی، اللہ نے نقل کی ہیں. انہوں نے اللہ رب العالمین سے اللہ کی صفات کا واسطہ دے کر،
اللہ کی صفات کے صدقے اور طفیل کو پیش کر کے اللہ سے مانگا ہے. قرآن میں سکھائی ہیں، نازل کی ہیں رب نے دعائیں. یوسف علیہ السلام کی دعا پڑھ لیں سورہ یوسف کے اندر. رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث فاطر السماوات والارض. کتنی صفتیں ذکر کی ہیں اللہ کی. یا اللہ تجھے ان ساری صفات کا واسطہ ہے، تو مجھے اسلام کی حالت میں نیک لوگوں کے فوت کر کے نیک لوگوں میں شامل کر دینا. بھرا پڑا ہے قرآن. دوسری چیز ہے جس کا صدقہ واسطہ طفیل دے کر اللہ سے مانگا جا سکتا ہے، وہ ہے انسان کا اپنا نیک عمل. جو بندہ کوئی بھی نیکی کرتا ہے نا اخلاص کے ساتھ، نبی کے اور رب کے بتائے ہوئے اتارے ہوئے طریقے پر، اخلاص بھی موجود ہے، نبی کا طریقہ بھی موجود ہے، اس طریقے پر اخلاص کے ساتھ کیا ہوا عمل، بندہ اس عمل کا صدقہ واسطہ اور طفیل دے کر اللہ سے مانگے. یہ طریقہ اللہ نے قرآن میں اتارا ہے، سکھایا ہے اپنے بندوں کو. ربنا اننا آمنا، یا اللہ ہم ایمان لائے ہیں، فاغفر لنا ذنوبنا، یا اللہ اس ایمان لانے کے نیک عمل کے صدقے یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے. اس کے طفیل، اس ایمان لانے کے وسیلے سے تو ہمارے گناہ معاف کر دے. یہ نیک عمل، اللہ کہتا ہے یہ عمل پیش کرو اپنا رب کے سامنے، پھر کہو یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر. اللہ اکبر. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. یا اللہ ہم نے ایمان کا اعلان کرنے والے کی پکار سنی، یا اللہ ہم ایمان لے آئے، تجھے مان لیا، تیرے نبی محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا، خاتم النبیین مان لیا. یا اللہ تو اس کے صدقے، ایمان لانے کے صدقے ہمارے گناہ معاف کر دے، ہماری غلطیاں مٹا دے. وہ تین لوگ، آپ سب نے درجنوں مرتبہ حدیث سنی ہے زندگی میں، جو بارش کی وجہ سے ایک غار میں داخل ہوئے تھے. پیارے پیغمبر نے حدیث بیان کی ہے، وہ پتھر گرا اور غار کا منہ بند ہو گیا. تینوں نے زور لگایا، وہ پتھر ہلنے کا نام بھی نہیں لے رہا تھا، اتنا بھاری پتھر تھا. باہر دیکھنا تو دور کی بات ہے، باہر سے کوئی روشنی کا ذرہ آنے کی بھی گنجائش نہیں تھی، اتنا فٹ ہوا اس غار کے منہ پر وہ پتھر. روشنی بھی، اندھیرا ہو گیا اندر. اب چیخیں پکاریں بھی، رستہ ہے باہر، کوئی ان کی پکار کو سننے والا بھی نہیں، کوئی پتھر ہٹانے والا بھی نہیں، اور اندھیرے میں ہیں. یہ کہنے لگے اب کوئی نیک عمل جو تم نے رب کی رضا کے لیے کیے ہیں نا، ان کا صدقہ دے کر، ان کے طفیل، ان کے وسیلے سے اللہ سے مانگو، اللہ تمہاری یہ مصیبت ممکنہ دور کر دے. تینوں بندوں نے اپنی ایک ایک نیکی یہ کہہ کر پیش کی، یا اللہ تجھے پتا ہے اگر میں نے تیری خوشنودی کے لیے، تجھے خوش کرنے کے لیے، تیری رضا کے لیے، تیرے نبی کے طریقے پر، اگر اللہ یا اللہ میں نے یہ عمل کیا ہے تو ہمیں نجات دے دے اس مصیبت سے، تیرے سوا نجات دینے والا بھی کوئی نہیں. امام الانبیاء نے کہا پتھر سرک گیا، روشنی نظر آنی شروع ہو گئی. جو تینوں کے زور اور طاقت سے نہیں ہل رہا تھا، روشنی نظر آ گئی. دوسرے نے دعا کی اور سرک گیا، لیکن نکل نہیں سکتے تھے. تیسرے نے دعا کی، پتھر ہٹ گیا اور تینوں نکل پڑے. نیک عمل کیا، اس نیک عمل کا واسطہ، صدقہ، وسیلہ طفیل دے کر رب سے دعا کی. اللہ کے نبی نے بیان کیا یہ واقعہ اپنی وحی والی زبان سے. تیسری اور آخری چیز ہے میرے بھائیوں، زندہ متقی نیک بندے کے پاس جائیں اور اس سے کہیں کہ ہمارے اوپر یہ مشکل ہے، آپ اللہ سے دعا کریں اللہ ہماری اس مشکل کو کیا کر دے، ختم کر دے، آسان کر دے، ہم سے اس مشکل کو ہٹا دے. جس کو آپ سمجھتے ہیں نا یہ نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، شریعت کا پابند ہے، اس کے پاس جائیں، اس سے دعا کروائیں. صحابہ آتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اللہ کے نبی، ایک بندہ آیا، جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے،
اللہ کے نبی بارش نہیں ہو رہی، قحط پڑ گیا، فصلیں تباہ ہو گئی، بھوک آ گئی، آپ نے دعا کی، اللہ نے بارش نازل کر دی، دعا کی اپیل کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، دعا منگوا، آپ نے یہ نہیں کہا اوے اللہ تو سب کی سنتا ہے چل تو خود دعا کر جا کے، یا تو اپنے گھر میں بیٹھ کے کہ اللہ اپنے نبی کے صدقے بارش دے دے۔ یہ طریقہ نہیں سکھایا امام الانبیاء نے۔ پیارے پیغمبر نے کیا کہا؟ یا اللہ بارش عطا فرما، بارش آ گئی، اگلے جمعے تک ہوتی رہی، وہی بندہ تھا یا کوئی اور بندہ تھا، اگلے جمعے پھر آ گیا، کہنے لگا اللہ کے نبی بارش زیادہ ہو گئی، اللہ سے دعا کر دو، اللہ ہٹا دے۔ امام الانبیاء نے دعا کر دی، اللہ نے ہٹا دی۔ ابو ہریرہ آئے رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے نبی میری والدہ کے لیے دعا کر دو، اللہ اس کو میری والدہ کو ہدایت دے دے۔ پیارے پیغمبر نے فوراً دعا کر دی، اللہم اہد ام ابی ہریرہ تھا، یا اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت نصیب فرما۔ ابو ہریرہ گھر نہیں پہنچے، ماں پہلے آ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ دعا کی، مانگی۔ اچھا بارش نہیں ہو رہی تھی، فاروق اعظم عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، کہا پہلے ہم نبی کے پاس جا کر دعا کروایا کرتے تھے، اب نبی سے دعا کروانا ممکن نہیں رہا، اب ہم آپ کے پاس آئے ہیں، آپ اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں بارش عطا کر دے۔ نیک سمجھا نبی کے چچا عباس رضی اللہ عنہ کو، عمر بن خطاب نے آ کر ان سے دعا کی گزارش کی، انہوں نے دعا کی۔ تین چیزیں ہیں، یہ طریقہ کسی کو نہیں آتا، ہمارے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، یہ کسی کو نہیں آتا کہ ان چیزوں کا واسطہ دے کر اللہ سے مانگنا چاہیے، جو آسمانوں والے رب نے قرآن میں اتارا، جو اپنے نبی کی زبان سے سکھایا، جو صحابہ نے کیا، وہ مسلمانوں کو نہیں آتا، نہیں پتا۔ اور جس کا نام و نشان نہیں، جس پر اشارہ بھی نہیں، ذرہ بھی نہیں جس کے بارے میں، وہ ہم نے طریقہ دعا کا اختیار کر لیا، اور پھر کہتے ہیں اللہ ہماری دعائیں سنتا نہیں۔ کیسے سنے؟ اللہ اپنے قرآن کو کیسے غلط کر دے؟ نبی کا فرمان کیسے جھوٹ ہو جائے؟ ایسا عمل تو رب کو نہیں چاہیے جو آسمانوں والے رب کے اور اس کے نبی کی اطاعت سے ہٹ کر کیا گیا ہوگا، رب نہیں قبول کرتا اس عمل کو، اللہ نے کہہ دیا وہ عمل باطل ہے، اب رب قرآن کی خلاف ورزی کر کے میری وہ دعا کیسے قبول کرے گا؟ قصور رب کا نہیں ہے، قصور میرا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ شرطیں یاد رکھنی ہیں، آئندہ خطبات میں شروط کے علاوہ کون کون سے دعا کے آداب ہیں جو اللہ نے اتارے ہیں اور نبی نے سکھائے ہیں، وہ آداب انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اور پھر کون سے اوقات ہیں جن وقتوں میں اللہ دعا سنتا ہے، قبول کرتا ہے اور بہت زیادہ سنتا ہے۔ پھر کون کون سے حالات ہیں جن حالات میں دعا رد نہیں ہوتی، پھر کن لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، کن کی قبول نہیں ہوتی۔ یہ تفصیل انشاءاللہ ساری مختلف خطبات کے اندر آپ سنیں گے۔ میں نے پہلے کہا تھا جب دعا کا موضوع شروع کیا کہ آپ باقاعدگی سے آئیں گے، انشاءاللہ اللہ آپ کے علم میں بڑا اضافہ کرے گا، بہت علم میں اضافہ ہوگا۔ میں کوئی کچی بات نہیں کرتا اور نہ بغیر دلیل کے بات کرتا ہوں۔ اللہ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔